میرے جب تک تعلقات بہت زیادہ نہیں تھے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ جتنے سرکاری اداروں میں لوگ ہیں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں جتنے معاذ اللہ سارے چور ہیں. لیکن جب ہماری الیک سلیک ہوئی اور اوپر کے طبقے سے بھی سلام دعا ہوئی, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہیں رابطہ ہوتا ہے تو وہ خود کال کر لیتے ہیں, آپ وہی مفتی طارق صاحب ہیں جو یوٹیوب پہ بیان دیتے ہیں؟ ہاں جی میں وہی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کے ڈاکومنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں, میں تو روزانہ آپ کا بیان سنتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے سلام دعا ہو جاتی ہے. تو جب تعلقات بڑھتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سارے خراب, بولو بھائی نہیں. ابھی ایک گورنمنٹ کے آفیسر تھے, میری ان سے کل ملاقات ہوئی, کہاں ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا, تو ایمانداری سے جاب کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اولڈ ہاؤس میں, اولڈ ہوم جہاں بوڑھوں کو لوگ کہتے ہیں, میں نے یہ تو بچپن میں سنا تھا کہ بچے کو پھینک دیا ماں باپ نے بچہ پیدا ہوتے ہی, لیکن اب ماں باپ کو پھینکنے کی بھی روایت ہمارے ملک میں شروع ہو گئی. والدین بوجھ سے بچنے کے لیے بسا اوقات بچوں کو پھینک دیتے تھے نا پہلے زمانے میں. کہہ رہے یہ تو بہت سنا تھا, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو بچوں نے پھینک دیا. اولڈ ہاؤس میں جب آپ ماں باپ کو لے کے جاتے ہو تو پھینکنا ہی ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, یہ تو پھینک دیا نا آپ نے ان کو وہاں. کہہ رہے ہیں ایسے بوڑھوں کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں, بڑے ماشاءاللہ گورنمنٹ میں ایک بڑی یعنی ایک اچھی پوسٹ پر ہے, اور میں حیران ہوا کہ ان کی دیانتداری اور ان کے اس قسم کے کاموں کو, کہ دیکھو کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ ملک میں پڑے ہوئے ہیں بھائی. غربا کا کتنا خیال کرنا, یتیموں کا کتنا خیال کرنا. پھر انہوں نے اپنے بچپن میں بھانجوں کو بھی پالا ہے. ان کی بہن بیوہ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچوں کو باپ بن کے, سب سے زیادہ میں ان کی اس بات سے متاثر ہوا. بہن بیوہ ہو گئی جوانی میں. ہمارے معاشرے میں اب بہن بیوہ ہو جائے تو بھائی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نوبت آنا شروع ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے خود ہی پالو, جاب کرو, یہ کرو وہ کرو, ہماری ٹینشن نہیں ہے اب. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فیملی پلاننگ کی وجہ سے, کہ اپنے دو بچوں سے زیادہ جب بوجھ لگیں گے تو بہن کے بچے تو اپنے ہیں بھی نہیں, وہ تو اور بوجھ لگیں گے نا. آج آپ لوگ کافی بجھے بجھے سے لگ رہے ہیں بھائی. فیملی پلاننگ والوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بچے دو ہی اچھے, تیسرا بوجھ ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ آپ کا خرچہ کرائے گا, وہ مہنگائی کا ذریعہ بنے گا, حالانکہ وہ اپنا ہے. تو جب یہ ذہن آپ کا بن گیا تو کسی بیوہ کے بچے آپ کو اپنانا کا شوق پیدا ہوگا؟ دیکھو جب تک یہ سوچ نہیں تھی اس وقت کیا ہوا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت مریم کے بارے میں سب رشتہ داروں نے کہا ہم پالیں گے اس بچی کو, یہاں تک کہ قرآن دازی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ بچہ ایسی مرغوب چیز ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے. لہذا انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص بچے کی طرف راغب ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی اولاد بناؤں. جب تک فیملی پلاننگ والوں کے زہریلے انجیکشن سے لوگ متاثر نہیں تھے, لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ نہیں ہے تو کون باپ بنے گا اس کا؟ میں بنوں گا, مجھے فری میں بچہ مل رہا ہے, اس پہ خرچ کروں گا, یہ میرے بھی کام آئے گا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا, جھگڑا ہو گیا, ہر ایک کہہ رہے کہ اس بچی کو ہم پالیں گے. اور آج انڈیا میں دیکھو اپنی بچیوں کو مارا جا رہا ہے ماں کے پیٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فیملی پلاننگ کے, ہم تو چیختے رہتے ہیں نا ہر وقت, اس لیے چیختے ہیں. پورے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. کتے پال رہے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی. بندروں کو پالا جا رہا ہے, بلیوں کو پالا جا رہا ہے. انسان اپنا بچہ پالتے ہوئے بوجھ کے اتنے بچے ہو. اب انڈیا میں قانون بنایا کہ جس کے 2 سے زیادہ بچے ہو گئے اس کو سرکاری جاب نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک پینلٹی بنا دی ہے کہ بچہ پیدا ہونا ایک کیا ہے, جرمانہ دینا پڑے گا. کوئی یہ نعمت نہیں ہے, یہ تم نے ملک کو عذاب دے دیا. انسان کو جب آپ ایک ٹینشن بنا کے معاشرے میں پیش کرو گے تو پھر انسان انسانوں سے محبت نہیں کرے گا, وہ ان پہ خرچ نہیں کرے گا, وہ سمجھے گا یہ جرمانہ ہے, اس پہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ میں انسانیت کی خدمت کر کے ترقی نہیں کر رہا, بلکہ یہ میں ایک پینلٹی ہے جو میرے اوپر لگ چکی ہے.
پینلٹی انسان شوق سے نہیں دیتا, اولاد پہ خرچ شوق سے کرتا ہے. بچوں کو تو کھلانے میں مزہ آتا ہے انسان کو. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے, یوم یکفل مریم, کون مریم کو پالے گا؟ تو ان کی خالہ کے نام قرآن نکلا. زکریا علیہ السلام خالو تھے, ان کے نام قرآن نکلا. زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے, پھر انہوں نے پالا. پھر اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی وجہ سے. ان کے بطن سے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے. تو وہ جو تھے نا گورنمنٹ کے آفیسر, میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو اپنی بہن, بیوہ بہن کے بچوں کی کفالت کی باپ بن کے, ان کے وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں, جوان ہو گئے ماشاءاللہ, جتنی نیکیاں آپ کر رہے ہو نا اولڈ ہوم میں جا کے بوڑھوں کی خدمت, یتیموں کی, سب سے بہتر خدمت کون سی تھی؟ بولو نا یار, یہ ہے جو بہن کے بچوں کو باپ بن کے پالا آپ نے, سب سے بہتر. اور آخرت میں انشاءاللہ سب سے زیادہ یہ کام آئے گی, کیونکہ قرآن نے وہ یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہے اس پر حسن سلوک کو جتنی اہمیت سے بیان کیا, کسی اور مخلوق کے حق کو اتنی اہمیت سے بیان نہیں کیا ہے. کیسے سمجھائیں یار, کیا ہو گیا آپ لوگ آج بہت بجھے بجھے سے لگ رہے ہو بھائی, مزہ نہیں آ رہا. شاید میں غلط باتیں کر رہا ہوں. قرآن نے سب سے, دیکھو مخلوق, دین کن چیزوں کا نام ہے؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے, اسی کا نام ہے نا. ہاں تو کر دیں, ہاں شکر ہے. مجھے جب تک مجھے سامنے سے رسپانس نہ ملے نا مجھے پھر بات نہیں ہوتی. ہم خطیب تو ہے نہیں کوئی زمین آسمان کے قلابے ملائیں, مکے ہوا میں لہرائیں اور پھر قافیہ ملا کے تقریر کریں اور مجمع گرما دیں. یہ تو بڑے صاحب کمال لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہم تو بیٹھ کے بس باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. وہ ایک دفعہ میں پنجاب میں, میرا کہیں بیان تھا, پرانی بات ہے 2004 کی, تو وہ جگہ جگہ بینر لگے, خطیب پاکستان جامعۃ الرشید کے مشہور ترین خطیب مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لانے والے ہیں, اور اتنے بجے ان کا جگہ جگہ نا وزیر آباد میں بینر لگ گئے. اب میں جب گیا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ خطیب صاحب کب آئیں گے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے آئے ہیں خطیب, وہ کب آئیں گے. میں نے کہا آ گئے, وہ ہم ہی ہیں. وہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہ خطیب ہیں. میں نے کہا جب بیان ہوگا تو پھر بالکل یقین ہوگا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ خطیب نہیں ہے. خطابت تو ایک بڑا کمال ہے بھائی, ہم تو نالائق لوگ ہیں تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ ٹرائی کریں گے اگلے جمعے, پھر ٹھیک ہے نا, پھر سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر ایک دفعہ ٹرائی کریں گے. کیا خیال ہے؟ ٹرائی کرتے کرتے مر جائیں گے, اپنا فرض ادا ہو جائے گا. دوسرے علماء بھی ہیں وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, مل جل کے کرتے رہیں گے. اللہ جتنی معاشرے کی اصلاح کی توفیق دے ہو جائے گا, نہیں ہوا تو ہم بتا دیں گے اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا. باقی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو دیکھو اللہ کے جو حقوق ہیں, اسلام جو ہے 2 چیزوں کا نام ہے نا. اللہ کا حق, یہ پانی ٹھنڈا تو نہیں ہے, 2 قسم کے حق ہیں, ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے مخلوق کا حق. مخلوق میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور انسانوں کے بھی. تو جانور کے حق کی زیادہ ویلیو ہے یا انسان کی؟ بولو بھائی, انسان کی. پھر انسان میں جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے پہلے یا غیر رشتہ داروں کا؟ رشتہ داروں کا. پھر رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کا حق زیادہ ہے یا جو کمزور نہیں ہے ان کا زیادہ ہے؟ یقیناً کمزور کا. اور کمزوروں میں جو سب سے بڑا کمزور جس کو اللہ نے قرار دیا ہے, جو بالکل قسمہ پرسی میں زندگی گزارتا ہے, یہ وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے. کیونکہ باپ سے بڑی نعمت اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی ہے. ماں مر جائے تو بھی نقصان ہے, اتنا نہیں ہے جتنا باپ کے مرنے سے ہوتا ہے. ماں سے محبت یقیناً زیادہ ملتی ہے, مگر جو سہارا ملتا ہے نا بچے کو, تربیت, سہارا, اس کی ایجوکیشن اور یہ ہر چیز, اس کی حفاظت, باپ کو پتا ہے کہ بچے پر کہاں کہاں سے نظریاتی حملہ ہو سکتا ہے, کہاں کہاں سے خراب ہو سکتا ہے یہ, اور خاص طور پر اگر وہ بیٹی ہے تو کہاں سے اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے. تو یہ محافظ اللہ نے کس کو بنایا؟
باپ کو. اس لیے کہتے ہیں نیچرل گارجن جو ہے نا وہ باپ ہے.